سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد کون انسان دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، اسے کسی نہ کسی حالت میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا۔ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جن نے اللہ تعالیٰ نے معصوم ٹھہرایا۔ باقی یہ سوچنا کہ کوئی انسان ایسا ہو جو گناہ نہ کرے، پھر وہ انسان نہیں ہے۔ جیسے کوئی ہم سے کوئی انسان ہے جس کی گردن ہی نہیں ہے، تو کوئی بھی ایسا انسان ہے جس کی گردن ہی نہ ہو؟ لازم چیز ہے، گردن تو ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح یہ ایک انسان کے اندر اللہ نے ایک ودیت کی ہے، فطرت اس کی گناہوں کی، کہ اس سے گناہ ضرور سرزد ہوں گے، اور وہ اس کی وجہ بھی ہے کہ ورثے میں ہمیں یہ چیز ملی ہے۔ ہمارے والد صاحب جو تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان سے یہ کام شروع ہوا۔ سب سے پہلے تو خطا انہوں نے کی، تو جب والد صاحب کریں گے تو پھر اولاد میں کوئی چیز نہیں آئے گی، تو ورثے میں آئی یہ چیز۔ دیکھیے یہ بھی دلیل ہے گناہ کرنے کی۔ گناہ تو ہوگا، ہو جاتے ہیں سب سے۔ اور گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا یہ زیادہ سفر بن جاتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں سامان کو سفر کا سامان بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم سفر کرتے ہیں، پیکنگ کرتے ہیں، اپنے ٹچ کیس میں سفر کر رہا ہوں، چیزیں ڈالتا ہوں، بھئی یہ رات کے کپڑے ہیں، یہ صبح پہنیں گے، یہ نماز کے وقت پہنیں گے، یہ بھی رات کو سوتے میں یہ خوشبو لگائیں گے، مسجد میں جاتے ہیں یہ خوشبو لگائیں گے، چیزیں رکھتے ہیں آدمی۔ یہ ہمارا ٹوتھ پیسٹ ہے، بھئی یہ ہماری مسواک ہے، یہ ہمارا امامہ ہے، یہ ہماری سوکس ہیں، اپنی اپنی پسند کی چیزیں آدمی رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا سرما ہے جو استعمال کریں گے، یہ ہماری فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ جو ذوق ہوتا ہے آدمی کو رکھتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تیاری کر رہے ہیں کس چیز کی؟ سفر پہ جانے کی۔ ایک آدمی اس کر رہا ہو، آپ کو کہاں جا رہے ہو پوچھیں گے نہیں؟ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس کی تیاری دیکھ کے آدمی کہتا ہے سفر کر رہا ہے۔ تو ہم سب مسافر ہیں، تو پتہ ہی آپ کو، ہم تو مسافر ہیں سارے، ہر وقت سفر میں۔ وقت کی گاڑی چل رہی ہے، اس پہ بیٹھے ہیں، وہ ہم لے جا رہے ہیں، ڈرائیو ہو رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، پہنچے جا رہے ہیں۔ تو جب آدمی یہ ڈرائیو کرتا ہے اور سفر کر رہا ہے تو اس کا زیادہ کیا بن جاتا ہے؟ سامان کیا بن جاتا ہے؟ یہ گناہ بن جاتے ہیں۔
یہ ہم اپنے اٹیچی کیس میں ان کو جمع کرتے رہتے ہیں. یہ جھوٹ آ گیا, یہ غیبت آ گئی, یہ تانے بازی آ گئی, یہ خرافات آ گئی, یہ کسی کو گالی دینا آ گیا, کسی کو دل توڑنا آ گیا. سب گناہ ہے نا بھائی. کسی کو ماننا آ گیا, کسی سے فضول بات کرنی آ گئی, کسی پہ ظلم کرنا آ گیا. یہ سب پیک ہو رہے ہیں. یہ سمجھے ہم نے جو کیا یہ کام ختم ہو گیا, کبھی نہیں ہوگا. میں نے کسی کو برا کیا, ختم ہو گیا, کبھی نہیں ہوگا. میں نے کسی کو تانا دیا, اس کو دل توڑ دیا تانا دے کے, ختم ہو گئی ہے, کبھی نہیں ہوگا. یہ کیا بن گیا, ہمارا سفر کا سامان بن گیا. اب جب انسان سفر پہنچتے ہیں اپنی منزل پر, ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے رات کو پہنچیں گے تو فوراً چیز کھولتے ہیں. میں بھی رات کے کپڑے کیا ہیں ہمارے, رات کے کون سی کریمیں لگانی ہے, کون سا پرفیوم جو ہم لگائیں, ایسے ہی کرتے ہیں. تو جب ہمارا سفر ختم ہوگا موت پہ, تو ہمارا ٹچ کیس کھل جائے گا. سبحان اللہ بولے. مجھے پتا آپ سو جاتے ہیں, اس لیے میں آپ کو جگا دیتا ہوں. سبحان اللہ سے صبح بھی پہنچ جاتے ہیں, آپ کو جھاگ بھی جاتے ہیں. بعض وقت ہوتا ہے میں بات کروں, آپ کی خیالات کہیں اور جا گھما دیتا ہے شیطان, ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا. جہاں سبحان اللہ لگا پھر اسٹیشن پہ واپس آ جاتے ہیں. یہ وہی بات ماشاء اللہ, اب سمجھا, ٹھیک ہے. سنتے تو آپ روز ہی میری باتیں, اللہ کے فضل سے ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے باتیں ذرا مختلف ہو جاتی ہیں. تو پھر سویا نہ کریں, بلکہ سمجھیں کہ آج نیا پیغام آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. یہی سمجھا کہ آج نیا پیغام آ گیا بھائی. تو جب وہ ٹچ کیس کھلے گا بھائی, تو جیسے وہاں سامان تلاش کیا, تو ہم نہیں سامان کھولیں گے. کون کھولے گا؟ فرشتے کھولیں گے. اللہ ہیں, ہم کہتے ہیں جیسے میں ٹیچی کس میں سامان لے جاؤں, اپنے چیزیں رکھ کے, یہ کپڑے میرے ہیں, میں ٹیچی کوس کھولوں, اس میں کوئی اور چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں. سیب نکل رہا ہے, انگور نکل رہا ہے, جناب خربوزہ نکل رہا ہے. یہ میں نے تو سامان رکھا تھا, یہ کیا ہوا, چینج تو نہیں ہو گیا. پھر میں اپنے ٹیچی کس کو دیکھوں گا, نام تو میں نے لکھا ہے وہی ہے, یہ چینج بھی نہیں ہوا. حیران ہوں گے آپ نے. ہم نے جا کے ٹیچی کیس کھولا, موت کے وقت رشتے کھولا, تو اس میں سے کیا نکلے گا, اللہ ان گناہوں کی بھی شکل بن جائیں گی. سبحان اللہ. جتنا جتنا سخت گناہ ہوگا اسی شکلوں کے ساتھ قبر میں آنا شروع ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے. بالکل حق سچ بات ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ ہوگا ہمارے ساتھ. اب بھائی اپنے اپنے اٹیچی کیس دیکھ لیں ذرا اچھی طریقے سے, کیا حال ہے ہمارا, کہ ہمارے اٹیچی کیس میں کیا کا سامان پڑا ہے, باکس میں کیا کا سامان ہمیں رکھ دیا ہے, صبح سے شام تک اس میں کیا پیک کرتے ہیں. کتنے گالیاں دی ہیں, کتنے کو ظلم کیا ہے, کسی کے ساتھ تانے دیے ہیں, کسی کے دل توڑے ہیں, جان کے کسی کو تنگ کیا ہے, پریشانی دی ہے. یہ غائب نہیں ہوا, اب اس کی شکل بن جائے گی, اللہ معاف فرمائے, وہ شکل میں بڑی عجیب ہوگی. وہی وہاں رہے گا, قبر میں عذاب بنے گا, مختلف شکلوں کے ساتھ بنے گا. عذاب کب شروع ہو جائیں گے, کوئی فریاد نہیں سنے گا, اللہ سے بات نہیں کریں گے کہ تیری سامان ہے, راحت ہے تو کر, اس میں برداشت کر. پھر اگلا وقت آ جاتا ہے, جیسے جیسے اگلی منزلوں پہ ہم جاتے جائیں گے, سامان ساتھ چلتا جائے گا, حتیٰ کہ یہ سامان ایسا ہوگا کہ پھر پوری طاقت کے ساتھ یہ سامان ہمیں کہاں لے جائے گا, جہنم میں پہنچا دے گا. یہ تو نے اس کی تیاری کی تھی, میری تھوڑی کو ضرورت تعالیٰ کہ کیونکہ یہ تیرے پاس سارا سامان ہے, یہ سوٹ نہیں کرتا تجھے کہیں اور. یہ کہاں سوٹ کرتا ہے, اس درجے میں تجھے پہنچاؤں جہاں کا تیرا سامان ہے, تاکہ تو آرام سے رہے. تو کتنا بڑا سا ہوگا. یہ ہماری کہانی ہے, یہ تمہاری میری زید بکر سب اس چیز سے گزری, عورت مرد بچہ بڈھا تو اس سے گزر رہا ہے. کیا کریں گے بتائیں بھائی, یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ہمارے اس میں کیا قصور ہے, ہم گناہ کیے, ہمارے باپ نے بھی کیے تھے, ٹھیک ہے, تو آپ نے ہمارے فطرت میں ڈال دیا تھا, ہم کیا کریں. ہم آپ کہتے تھے وہ انسان ہی نہیں جو گناہ نہ کر, تو آپ نے ہمیں انسان بنے, ہم سے گناہ ہو گئے. بات تو کریں گے نا, جان چھڑانے کے اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو بات مسئلہ نہیں ہے, کہتے بس یہیں تک پہنچے تھے. اللہ تعالیٰ اگر تمہارے والد سے کوئی خطا ہو گئی تھی, ٹھیک ہو گئی تھی, وہ تو بڑی جلدی کیچ کر لی تم نے, اگلی بات نہیں کیچ کی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس پہ کیوں ہاتھ رکھ لیا تھا, وہ نہیں بات سمجھ میں آئی تھی قرآن کے اندر. یہ پوری سٹوری چل رہی تھی,
تو یہ تو بڑی جلدی مان لیا کہ تم ہمارے والد نے کیا. یہ کیوں نہیں مانا ربنا ظلمنا انفسنا. اتنا آسان عمل میں نے تمہیں دیا تھا اس دنیا کے اندر، اتنا آسان کہ اس سے زیادہ جتنے بھی عمل میں نے تمہیں دیے، جتنے بھی عمل میں نے تمہیں دیے، نہ اس سے زیادہ کوئی مفید تھا اور نہ اس سے زیادہ کوئی آسان تھا. سبحان اللہ. اس وقت کیوں سوتا رہا تو؟ اس وقت کیوں سوتا رہا؟ کیوں ٹچکی سے بند کرتا رہا اپنا؟ اتنا آسان عمل اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی حد کوئی نہیں. اور اتنا مفید عمل کہ اگر تو اپنی فطرت کے حساب سے زمین آسمان بھی گناہوں سے بھر دیتا، ایمان کی حالت میں تم نے کیا ہے، زمین آسمان بھی بھر دیتا. اچھا تو نے مانا نہیں مجھے، شرک کرتے کرتے تو زمین آسمان بھر دیتا. سبحان اللہ. وہ تم کو پوچھتے پوچھتے تو کبڑا ہو جاتا، کسی حالت میں تو کچھ کرتا. اور یہ ایک آسان سا عمل تھا. صرف یہ کہتا اللہ مجھے معاف فرما دے، ربنا ظلمنا انفسنا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں تو اس کا نام و نشان بھی نہ چھوڑتا. کتنا متضاد ہے ہماری زندگی کا. آپ سوچیں کیوں فرق ہے اتنا. سب سے زیادہ جو چیز شیطان ہمیں بلاتا ہے، روٹی نہیں بلائے گا، کپڑے نہیں بلائے گا، پیسے نہیں بلائے گا، بل نہیں بلائے گا. ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیماری میں خالی ہمیشہ انسان کہتے ہیں جو بھول جاتے ہیں آدمی کیا اس کی بیماری یہی ہے. اس سے بھی زیادہ بیمار کر دیتا ہے انسان کو، سب کچھ بلا دیتا ہے، یاد رکھتا ہے اس حالت میں انسان کھانا پینا یاد رکھتا ہے. اتنی بڑی بیماری میں آدمی پھر بھی اس کو یاد رہتی ہیں چیزیں، پیٹ کا دھندا پھر بھی رہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں کھا لیا نہیں کھایا لیکن روٹی یاد ہے اس کو. تو شیطان اس سے بھی بڑا اس کو بیمار کر دیتا ہے کہ اس کو توبہ یاد نہیں آنے دیتا. ہائے ہائے ہائے. نہ کسی عورت کو آنے دیتا ہے. گناہ کرتے ہیں، مست زندگی ہے، خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بال لگے ہوئے ہیں گناہوں کے، کالیوں کے، بدغلیوں کے، فروں کے. دن گزرتے جا رہے ہیں، بڑھاپے آتے جا رہے ہیں، جوانی گزرتی جا رہی ہے، علم موجود ہے، قرآن موجود ہے، مسجدیں قائم ہیں، اسی تحریک سے انسان گناہ کرتا رہا ہے، ٹچ کیس بڑھتا جا رہا ہے. کسی انسان اور عورت مرد کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کہہ دے ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا. وہاں جا کے جب کہ انسان کی آنکھ کھلیں گی. اتنا آسان تھا یہ عمل، اور اس سے یہ معلوم ہوتا کہ یہاں تو میرے گناہ بھی تجھے نہ ملتا، میں کبھی جہنم میں نہ جا سکتا. یہ مجھے بھول کر کے کہتا یہ تو فنسا کہتا تھا نا دنیا کے اندر، فذکرونی اذکرکم، جب تو مجھے یاد کرتا رہے گا تو الحمدللہ میں بھی تجھے یاد کراتا ہی رہوں گا تو گناہ نہ. یہاں ایک مطلب اس کا بھی نکلے گا فنساہم انفسہم. اور جب تک تو اس چیز کو بھولتا رہے گا تو شیطان بھی تجھے بلاتا رہے گا کہ توبہ مت کرنا. وہاں اللہ تعالیٰ پوری ذمہ داری رہی کہ میں تجھے توبہ کا احساس پیدا کرتا رہوں گا. یہ تو ہے اللہ کا ذکر ہمارے لیے جو کرتا ہے. اور اللہ کو میرا نام لے گا، ہم اللہ کا نام لے لیں نہیں، وہ احساس پیدا کر دیتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہر مرد اور عورت میں کہ تو نے غلط کام کیا، جلدی سے توبہ کر لے. ذکر کرنے والا بہت جلدی توبہ کر لیتا ہے. اونچا بولے سر، کتنی بڑی بات ہے. ذکر کرنے والا الحمدللہ بہت جلدی توبہ پہ جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے بھائی. کیوں جاتا ہے؟ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کسی ذکر کرنے والا کمال نہیں ہے، کیونکہ اس نے راستہ ٹریک صحیح پکڑ لیا. الحمدللہ گناہ تو ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن احساس اس کا ایسا جاگ جائے گا کہ وہ انشاءاللہ اس دنیا سے توبہ کر کے ہی جاتا ہے. فذکرونی اذکرکم. اللہ تعالیٰ سے امید لا تو چاہے کتنے گناہ کر لے، چاہے وہ مشرک ہو جائے، کافر ہو جائے. تو یہاں مجھے بڑے قصے یاد آ رہے ہیں. ایک قصہ سنا دوں آپ کو. قصے تو بہت یاد آ رہے ہیں، ایک قصہ سنا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں اس کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بائق درجے کے اللہ کے نیک انسان تھے. آپ جانتے ہیں ان کی کیا منقبت بیان کی تعریف کیا ہے. ان کا زمانہ تھا. تو ایک شخص تھا، اس کا نام شمون تھا. وہ صرف گناہ گاری نہیں تھا بلکہ مشرک تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. مانے ہی نہیں اللہ کو. بلکہ اس نے کیا کیا
شیطان نے اس کو آگ کی طرف ڈال دے، کہتا یہ تیرا خدا ہے. اس نے شیطان کی بات مان لی، جیسے ہم بھی مان جاتے ہیں کہ آج سے نہیں، یا کل سے کام کریں گے، آج سے نماز نہیں، انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گی، آج یہ چرچ نہیں چھوڑوں گا یا کل چھوڑوں گا. یہ نا، تو یہ شیطان بہت ایڈوائس دیتا ہے انسان کو ہر چیز کے اندر. تو یہاں دو چیزوں کا خیال رکھیں، ایک تو ایڈوائس شیطان دے رہا ہے اور ایک نصیحت اللہ کا قرآن دے رہا ہے. بس یہ یاد رکھیں، اللہ کا قرآن کیا ہے؟ بس اللہ خود تمہیں نصیحت دے رہا ہے. جس وقت شیطان کی کوئی نصیحت پہنچ رہی ہو کہ ٹھہر جا، سنتا ہوں تیری بات، ایک منٹ بریک لگا، میں اپنے رب سے پوچھ لوں کہ تو کیا کہتا ہے اس بارے میں. سبحان اللہ. شیطان ہے یار، حرام کھا لینا، سود کھا لینا، اتار دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجبوری بھی تو ہے نا، اب یہ کیا کریں، بچوں کے پیٹ بھی تو پالنے ہیں یار، کاروبار بھی تو کرنے ہم نے. اب یہ شیطان مشورہ دے رہا ہے آپ کو. ایک آدمی بیچارہ ہمارے ساتھی میں تھا، تو اس نے مجھے کہا ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں کیا نہیں تو کیا مسئلہ؟ میں بالکل نہیں چاہتا سود لوں، میرا دل ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں مصیبت ایسی جی، ہر روز بینک کے لیٹر آتے ہیں، لے لو، بڑا آسان سود لے، بڑا مشکل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. دیکھ نیا بیچارہ بیت ہوا تو میں بڑا ہنسا، دیکھو شیطان کتنا بدماش ہے. اب یہ کوئی جواز ہے؟ بینک کو تو لیٹر آئیں گے، سود لے لو، یہ پرسنٹیج کمپنی تو بھیجتی رہتی ہے نا، آپ کی بھی آتے رہیں گے. تو کہ یہ اب میں کیا کروں، بڑا مجبور کرے جا رہے ہیں جی مجھے، میں سوچ رہا ہوں. میں پڑھا، میں کہا تو اللہ کا ذکر کہ انشاءاللہ یہ وسوسہ تیرا نکل جائے گا. تو یہ اب شیطان، اب ہم تو میچور ہو گئے، تو ہمیں کیا ہے کہ ابھی کام تو نہیں ختم ہونا شیطان کا. اب مشورہ ہے آپ کا، اس حالت میں آپ کے جیسے جیسے میچور ہوتا ہے نا، تو آپ کا شیطان بھی میچور ہوتا چلا جاتا ہے. یار آپ عالم بنے، آپ کا شیطان عالم بن گیا ہے، وہ آپ کو اس درجے پہ بھگائے. آپ حافظ قرآن بنے، وہ بھی حافظ ہو گئے، اس درجے پہ آپ کو بھگائے. آپ صوفی ہو گئے، وہ صوفی ہو گیا، اس درجے پہ آپ کو بھگائے. تو شیطان بالکل اس مقابلے پہ چلتا ہے جیسے انسان ہے. آپ امام بنے، شیطان بھی امام بن جائے گا، آپ کو ویسے ہی کرے گا کام. تو یہ یاد رکھنا، ہر آدمی کا شیطان اسی سٹینڈرڈ پہ ہوتا ہے جس سٹینڈرڈ پہ خود آدمی ہے، اور وہی وصفے پیدا کرتا ہے. اب ہم یہ نہ سوچتے ہیں کہ ہمارے وسوسے چھوٹے ہوں گے، نہیں، ہمیں پتہ بھی چلے گا ہمارا وسوسہ کہاں سے آ رہا ہے. جب تک شادی نہیں کی ہوتی تو آپ کا شیطان بیچور ہوتا ہے، اس کی بھی شادی نہیں ہوتی تو ویسے مشکل. جب آپ کی شادی ہوگی تو پھر آپ کی وہی مثال دے گا جیسے شادی، اس کی بھی شادی ہوگی تو وہ اسی قسم کے آپ کے گھروں کو برباد کرے گا اور بچوں کو برباد کرے گا. تو گویا ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہم آزاد. تو یہ خیال رکھیں جب ایسے وسوسے آ رہے ہوں. یہاں ایک نقطہ نکلا ہے جو کرتا ہوں آپ کو. جب ایسے وسوسے تو ہمارے سٹینڈرڈ پر آئیں گے، ذکر کے سٹینڈرڈ پر آئیں گے. کیا کہ آپ ذکر شروع کر دیا، اب وہ وسوسے آپ کو ذکر دور کرنے میں ڈالے گا، آپ کی استقامت پہ ڈالے گا، آپ کے دل اس میں کس طرف لے کے جائے گا. اس سے زیادہ انٹرسٹ آپ کو کسی اور یا آپ کو بے ادب کر دے گا. جو آدھا ہے ذکر کرنے کا یا اپنے شیخ کے سامنے بیٹھنے کا، تو بار بار ہم بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے منہ نہ دیکھو، ایسے نہ کرو، فلاں نہ کرو، نیچے نہ دیکھو. تو کیا ہوتا ہے، وہ بار بار اسے وہی کام کراتے رہتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ایسے ایسے ٹیکٹ کرا دے گا جس سے آپ کی اس چیز کی اس افادیت ختم ہو جاتی ہے اس چیز کی. کئی دفعہ میں نے کہا ہے نا، مشائخ کرام مشورہ دیا ہے کہ جب بیٹھیں آپ بات سنیں تو منہ کی طرف نہ دیکھیں، آنکھوں کی طرف نہ دیکھیں، کان کو کھولیں. تماشا نہیں ہو رہا، اس آدمی کی شکل ہونا دیکھیں. دیکھ رہے ہیں پھر بھی لوگ مجھے بھی دیکھ کیا رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا. وائی یو لوکنگ ایٹ می؟ کیوں کہ وہ شیطان کام کر رہا ہے ہم سے. کہاں اب وہ میسج اس کو نہیں جانتا، بلکہ منہ دیکھ رہے ہیں. لوکنگ ایٹ می، ناٹ ہیئرنگ بائی دا ایئرس، ہیئرنگ بائی دا آئیز. آئی ڈونٹ لسن. سننے کے بعد بھی لسن نہیں کرتا. یہ کیا چیز ہے؟ وسوسہ بتا رہا ہوں. یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے ایک شیطان کا، اس کو نہیں کرنے دے گا یہ کام. تو اسی طرح انسان جب ذکر کر کے جاتا ہے تو اس کی کیٹیگریز بڑی مختلف ہوتی ہے. تو ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ جب اس قسم کے وسوسے ہیں تو ہم نے کسے کمپیئر کرنا ہے؟ قرآن سے. یہ وسوسہ ہے، یہ حکم دے رہا ہے. ادھر قرآن اللہ کا کیا حکم دیتا ہے، نبی کریم کی سنت اور شریعت کیا حکم دیتی ہے. شریعت جب آپ لے آئیں گے، قرآن جو آپ لے آئیں گے تو فوراً سمجھ لیجیے اگر قرآن کا یہ حکم ہے تو یقیناً یہ بات جو وسوسہ ہے اس کو رد کر دو. تو وہ جو تھے ان کو وسوسہ دیا کہ بھائی تم آگ کو پوجو، وہ آگ پرست بن گیا. آتش پرست جس کو کہا جاتا ہے،
انہوں نے آگ کو پوجنا شروع کر دیا. تو بیمار ہو گئی بہت سخت، موت کا مرض ہو گیا. تو یہ ہمارے اسلام اخلاق سکھاتا ہے دوستوں. جب ان اللہ والوں کے یہ اخلاق ہیں تو مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق ہوں گے، اور کیا اسلام بتایا ہوگا. کہ یہ اسلام بتایا کہ آپ لوگوں کو مار دو، قتل کر دو، غلط کر دو، مسجدیں اڑا دو، بلڈنگ اڑا دو، ختم کر دو، بس اسلام یہ ہے. دشمنوں کو اڑا دو. کوئی دشمن کسی کا کوئی دشمن نہیں. انسانیت سب ایک انسان ہے. یاد رکھیں یہ اسلام کا سبق ہے. کہیں ایسا کوئی اسلام کا سبق نہیں کہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ اس کا مذہب یہ اس کو مار دو، اس کا مذہب کے بیس پہ ہے. ہر انسان ہے انسان کے لیے. اور اسلام کا یہ پہلا سبق انسانیت ہے. تو حسن بصری نے پتہ چلا کہ بھئی یہ آدمی بیمار ہے. اب انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا مذہب کون سا ہے، کفر کرتا ہے، کرتا کیا نہیں ہے. آپ کو چلا کہ ایک شخص میرے محلے میں بیمار ہو گیا میری بستی میں، پتہ ہے کہ وہ اسلام پر نہیں ہے، برے حالات میں. یہ اسلام کی ٹیچنگ دیکھیں آپ. وہ کہے انڈی کھڑکائی تو بڑا حیران کہ یہ کدھر سے آ گئے مسلمان مجھے پوچھنے یہ کیسا ہے. تو اس نے کہا آ جائیں آپ. آگے چلے گئے. پوچھے خیری سے دیکھا تو جس چیز کی پرتش کرتا تھا تو اس کے ساتھ تھے وہ سارے جسم، اس کا آگ سے جلا ہوا تھا، کالا ہو جاتا دھوئیں سے. وہ آگ کو تو اس کا خدا تھا، اس کو پوچھتا تھا. تو انہوں نے دیکھا بڑا ترس کھایا. انہوں نے وہ تو حقیقت کو جانتے تھے. انہوں نے کہا مرنے والا ہے، چلو میں سے بات کر دیتا ہوں. ان کے بھائی شمون بات یہ ہے میری ایک بات سن سکتے ہیں آپ؟ کتنا سنائیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میری ایک بات سن لیں پھر آپ دیکھیں آپ کی مرضی، آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے. کتنا سنائیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اسلام جانتے ہیں؟ کتنا سنیں اسلام کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے مسلمان. کہتے ہیں دیکھو تم یہ آگ تم پوچھتے رہے ہو یہ تمہارا خدا ہے، اس نے دنیا کے اندر یہ تمہیں جلا دیا. سبحان اللہ. یہ تمہارا کیسا خدا ہے کہ یہ جو آگ ہے تمہیں دنیا میں جلا رہی ہے. دیکھو کیا حال کیا ہے تمہیں، شکل کو جلا دیا ہے، تم آدمی جسم کو جلا دیا ہے. اور جب تم اس حالت میں مر جاؤ گے تو یہی آگ تمہیں وہاں بھی جلا دے گی. یہاں بھی جل رہے ہو اور آخرت میں بھی جل رہے ہو. تم میری بات مانو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو مان جاتے ہو تو یہاں بھی اس آگ سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں بچ جاؤ گے. اس کی بات سمجھ میں کہتے یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں میں آگ سے بچ جاؤں گا؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ کہتے ہمارا اللہ تعالیٰ بچاتا ہے آگ سے. کہتے وہ کیسے بجاتا ہے؟ آپ دیکھو آپ نے آگ جو تھی بسم اللہ کیا، اس آگ کو پکڑ لیا، وہ آگ بجھ گئی، الحمدللہ آپ کا ہاتھ سلامت رہ گیا. یہ آپ کی کرامت اللہ نے دے دی کہ یہ دیکھ تو یہ ابھی دکھا دیتا ہوں میرا ہاتھ جلا. کہتا نہیں جلا. وہ سمجھیے. کہتا پھر میری چند شرطیں جناب. کہتا بتاؤ. پہلی شرط تو یہ کہ آپ ایک ایگریمنٹ مجھے لکھ کے دیں، عہد نامہ، نیک آدمی آپ. اس ایگریمنٹ میں آپ لکھیں کہ میں تو ساری زندگی اللہ کے علاوہ پوچھتا رہا ہوں، اس کے گناہ پتہ اور کیا ہوں گے، اس کے علاوہ اور میں نے کیا گناہ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، معاف کر دے گا. مجھے یقین نہیں آ رہا. ٹھیک ہے لکھ دیں. سبحان اللہ. وہ تھوڑی لکھے تو قرآن میں کہا ہے. کہتا نہیں ابھی ایک اور بات مان ہوئی کہ دوسری بات کیا کہ یہاں جو بڑے عالم ہیں آپ کے، بہت اونچے اونچے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے بھی سائن کرو، پکا میں معاہدہ کروں گا. انہوں نے ٹھیک ہے. علماء کرام کو بلا لیا. انہوں نے ٹھیک ہے ہم بھی لا دیتے ہیں معاہدے، ہم تو قرآن میں لکھا ہے یہی ہے، ہمیں تو پتا تھا. کہتا نہیں تیسری بات بھی اور ہے. وہ تیسری بات اور کیا جناب؟ کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو آپ مجھے غسل دیں گے، آپ مجھے کفن بنائیں گے اور آپ ہی مجھے قبر میں اتاریں گے. کوئی بات نہیں، ہم تو مسلمان کام ہے ہمارا، ہم تو کرتے ہیں، ہمیں تو اس میں ثواب ہوگا تو تم مجھے ثواب دے رہے الحمدللہ. کہتے ایک اور بات آخری اس نے کیا کہ جس وقت آپ مجھے قبر میں اتار دیں تو یہ عہد نامہ جو آپ نے لکھا ہے ابھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تاکہ اگر کوئی ہے تو میں عہد نامہ دکھا دوں. یہ شیطان کی ٹکر ہوتے دے گا. ہاں آخری دم تک انسان کی، جبھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ موت میں تک جب تک فرشتہ نظر آئے اس وقت تک بھی تو اگر توبہ کر لے گا تو میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا. نہیں آپ کتنی بڑی بات، اس وقت بھی میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا، کیونکہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس وقت تک بھی شیطان آتا رہے گا اس کو.
باز آ جا. لیکن اللہ اکبر، جس نے ساری زندگی اللہ کو یاد کیا ہوگا تو وہ نہیں نکلے گا، کبھی نہیں جائے گا، کبھی نہیں بھولے گا اللہ کو. ٹھیک ہے، یہ جب تم مر جائے گا تو میرا وعدہ ہے دفنانے کے بعد میں ہی دفناؤں گا، تیرے ہاتھ میں یہ معاہدہ بھی دے دوں گا. تو جی وقت آ گیا، موت ہوئی، اس طرح عہد نامہ لکھا گیا، سائن ہوئے، اس کو نلایا گیا، کفن پہنایا گیا. کفن پہنا کے جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبر میں اتارا، نلا دلا کے اس کے ہاتھ میں عہد نامہ دے دیا کہ یہ عہد نامہ چل تو اپنے آرام سے پکڑ، اس طرح میں نے وعدہ کیا تھا، اور قبر کو بند کر دیا. قصہ ختم. ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ہے شیطان کا ایک بڑا دھوکہ. کیوں نہیں توبہ ہونے دیتا؟ کہ کہاں ہے گناہ، کہاں کس طرح معاف ہو گیا، کیسے معاف ہو گیا، اور چل جائے اللہ کا راز کرتا رہے گا. یعنی انکانشیسلی آدمی جو توبہ نہیں کرتا، منہ سے نہیں کہے گا، لیکن دل میں اس کے یہ ہے کہ یار کدھر توبہ ہو رہی ہے، کہاں جنت مل رہی ہے، کیسے ہوگی، پتہ نہیں کہاں ہوگا. وہ ایک ایسا ہے کہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. اتنے گناہ میرے کیسے معاف ہو جائیں گے، یا کیا ہو جائے گا، چلو بس شیطان اس کو بڑھاتا رہتا ہے. اب جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رات کو خواب میں سوئے تو خواب میں دیکھا کہ شمون جو ہے، جس طرح لکھا ہے کتابوں میں، جنت میں اس کا ایک بہترین عجیب لباس ہے، سبحان اللہ، اور سونے کا اس نے تاج پہنا ہوا ہے، اور ایک بہت ہی اعلیٰ شان محل کے اندر سے وہ جنت میں گھومتا ہوا نکل رہا ہے. آگے پیچھے اس کو غلامان ہیں، حوریں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا انعامات اس کے. انہوں نے دیکھے حسنت، اب اندازہ لگا لیں کہاں تھا وہ شخص اور کہاں پہنچ گیا. آپ سوچیں، حسن بصری نے دیکھا، کہتے شمون کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہتے میرے ساتھ کیا ہونا تھا، میں نے توبہ کی، اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دے دیا. دیکھیے عمل جو اللہ نے مجھے کہا تھا کرنے کے لیے، اتنا آسان عمل میں نے دیر نہیں کہ تم نے مجھے کروا دیا. اس کے بعد تو نہ میں نے نماز پڑھی، نہ روزہ کیا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ کیا، کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ اللہ نے میں آنکھ کھولی تو یہ تو ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تجھے. اگر تو میرے انعامات دیکھے تو حیران ہو جائے دیکھ، کیونکہ دنیا میں تو ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے نوازا ہے جس چیز سے میں تو بتا نہیں سکتا. سبحان اللہ کا کہتے ایک ہی بات سمجھ، جانا بھی ٹھہر جانا کیا کہ بھائی تم نے جو عہد نامہ مجھے دیا یہ پکڑو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، اپنی دنیا میں اس کو واپس لے جا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آنکھ کھلی حسن بصری کی صبح تو دیکھا ہاتھ میں وہی عہد نامہ تھا جو دیا تھا. تو حقیقت تو یہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی زمانے میں ایسی چیزیں دکھا دیتا ہے انسان کو. گناہ تو انسان سے ضرور ہوتا ہے، خطائیں ضرور ہوتی ہیں. آج بھی ہم سے کئی گناہ ہوں گے، کتب بھی گناہ کرتے ہیں، غوث بھی گناہ کرتے ہیں، سب سوائے انبیاء کے کوئی عورت بھی گناہ کرتی ہے. ہم سے باتیں ہو جاتی ہیں، گھروں میں لڑائی ہوتی ہیں، باہر لڑائی ہوتی ہے، کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے. لیکن اس کا علاج بتائیں، اس کو اپنے سامان پیک مت کرو. بولے سبحان اللہ. اس کو پیک نہ ہونے دو. پیک ہونے سے پہلے توبہ کر کے اس کو صاف کر دو. سبحان اللہ. جس وقت جاؤ بیٹھ کے اوپر یاد کرو کہ میرا کیا کیا سامان پیک کر لی ہے اپنی موت کے لیے. موت تو میں جا رہا ہوں، یہی تو ہم کہتے ہیں مرتے اللہ بسم ہوں تو آیا. اب میں موت میں جا رہا ہوں، موت کا میں دیکھوں میرا سامان کیا کیا ہے، کتنا حرام ہے، کتنی غلطکاری ہیں، کتنے لڑائیاں کی ہیں، کتنے تانے دیے ہیں، کتنے دل توڑے ہیں، کتنا غصہ کیا ہے، کتنی غیبتیں کی ہیں. بالکل سوچیں 5 منٹ، 1 سیکنڈ میں آپ کا پھر جائے گا معاملہ. اللہ مدد کریں گے. کرنے کے بعد الحمدللہ سچے دل سے 3 دفعہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کریں. 3 دفعہ تمام گناہوں کو سامنے رکھیں، گناہ سامنے چاہیے، اور 3 دفعہ بیڈ پہ جانے کے بعد یہ کلمہ پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے میں تیرے سارے دن کے گناہوں کو ختم کر دوں. یہ مشکل کام بھائی، مشکل. پھر دل جوان ہو جاؤ، پھر صبح کے لیے تیار ہو جاؤ. الحمدللہ اللہ زندہ کر دے تو پھر مستعد سے کھڑے ہو جاؤ اپنی زندگی میں آنے کے لیے کہ اب گناہ نہیں کروں گا. شام ہو جائے پھر سوچو بیٹھ کے کہ مجھ سے کیا ہوگا. کل میں نے وعدہ کیا تھا، پہلے 2 تھپڑ مارے اپنے منہ پہ، تھپڑ ضرور مارو گے بدتمیز. کل اللہ نے معاف کیا تھا، آج پھر تو یہ کام کر کے آگے شرم تجھے نہیں آتی ہے؟ اتنا بے غیرت ہو گیا کہ کل تجھے معافی تجھے دی، تم نے یہ کام کیا. 3 تھپڑ تو ضرور مار لو ایک منہ پہ. ماریں گے نہیں؟ احساس تو ہو کہ اللہ بھی کہ بھائی کچھ شرمندہ ہو رہا ہے. ورنہ ہم نہیں ماریں گے پھر فرشتے کا بھی تھپڑ بہت زبردست ہوتا ہے.
وہ تو دانت بھی نکال دے گا. 3 تھپڑ ادھر ہی مارے, ادھر ہی مارے, ادھر ہی مارے, مار کے بدتمیز شرم کر دو, پھر تو گناہ کرے گا اسے. پھر اللہ سے اسی طرح 3 دفعہ کریں, پھر گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر یہ روٹین بن جائے انسان کی, مجھے بتائیں کیسی مطمئن زندگی گزرے گی آدمی, کیسی مطمئن زندگی. اور یقین کیسا, اس واقعے کو جو میں نے آپ کو سنا ہے, شمعون کو یاد کر لیا کریں گے. کہاں بت پرست تھا, آتش پرست تھا, کہاں اللہ نے اتنا بڑا آدمی بنا دیا. ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں, اور مانتے بھی ایسے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے امتی ہیں. سبحان اللہ, معمولی اعزاز نہیں ہے ہمارا, چھوٹے درجے کے آدمی نہیں ہے. روزے اول سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو ہے, جتنا بڑا اعزاز ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی امتیں آئیں, بڑے بڑے نبی آئے, بڑے بڑے چیز آئے, لیکن شان دیکھیں اللہ نے ہمیں کہاں پیدا کر دیا, کیسا اعزاز دے دیا. جس وقت آخرت میں آواز اٹھے گی نا حشر میں, سبحان اللہ, کہ میرے حبیب کی امتی آ جائیں اس طرف, تب مزہ دیکھنا اب کیا ہو. اس وقت ہم یہ کہیں گے ہائے ہائے ہائے, ہم نے صحیح خواہش کی تھی کہ ہم بھی امتی ہوتے. کہ شان سے ان کو الگ کیا جا رہا ہے, کیا اعزاز ان کو دیا جا رہا ہے. مجھے بتائے تو جتنی اتنی بڑی نسبت سے ہمیں اتنا اعزاز ملے گا, تو اس نبی کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے, کیا رویہ ہونا چاہیے. صرف اس کو چاہیے کہ ہم اس کو خوش رکھیں. زندگی کا ایک قسم کھا لیں کہ ہم اگر خوش رکھیں گے تو ایک ہی ہستی کو خوش رکھیں گے. کوئی دنیا میں خوش ہونے والی چیز نہیں, کوئی نہیں, ماں باپ رشتے داری, کوئی خوش ہونے والی چیز نہیں. تو ہم ایک پکا وعدہ کر لیں, اس دنیا میں ہمارا ایک کام چاہیے کہ اپنے نبی کو خوش رکھیں, ان کو خوش رکھیں. ان کو خوشی کا ایک ہی راز ہے, اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر تم مجھے صبح سے لے کے شام تک خوش رکھنا چاہتے ہو تو میری سنتوں پہ عمل کرتے چلے. تمہاری ہر سنت پہ جو ہے میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میری امت نے یہ کام کیا, میں باقاعدہ اس کا اعلان کرتا ہوں. تو 2 کام ہو گئے دوستو, کل سے مختلف ہے نا یہ باتیں نہیں ہیں. 2 کام ہو گئے. ایک کام کیا کہ سونے سے پہلے شیطان بلائے گا, جلدی کر, فلاں کر, یہ کر, یعنی کوئی چکر میں پھنسا دے گا آپ کو. یاد رکھنا, بچہ آ جائے گا, ادھر ہو جائے گا, مسئلہ آ جائے گا, فون آ جائے گا. اس بات کو نہ بھولنا, کھڑے رہنا چرپائی بیٹھ کے باہر کہ ہمارے شیخ نے جو بات کی ہے اس کو تو پورا کر کے سوں گا, بے شک کچھ ہو جائے. کتنے موڈ آف ہو, کچھ بھی ہو, کسی حالت میں کھڑے رہیں. ایسے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری بات آپ کو یاد نہ آ جائے. فوراً جانے کے بعد بستر 3 دفعہ سارے گناہوں کو پکڑ کے 3 تھپڑ اپنے منہ پہ ماریں. جب گناہ سامنے آ جائیں, تھپڑ مارنے کے بعد 3 دفعہ استغفار اللہ سے کریں اور گناہوں کو معاف فرما لیں. اور دوسری چیز, ہمارا کیا کام ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیا کرنا ہے جی, خوش کرنا ہے. راضی نہیں, کیا کرنا ہے, خوش کرنا ہے. ان کی خوشی کا ایک ہی راز ہے, اوپر سے لے کے صبح سے لے کے کوشش کریں گے ہمارا اٹھنا, بیٹھنا, کھانا پینا, ٹوائلٹ میں جانا, ٹوائلٹ سے باہر نکلنا, کھانا کھانا, باہر جانا, کام کرنا, جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر ایک میں ایک سنت ہے, ہر ایک میں ایک سنت موجود ہے. کہیں وہ دعاؤں کی شکل میں آتی ہے اور کہیں وہ عمل شکل میں آتی ہے. یہ بھی یاد رکھیں, دعا بھی سنت ہے نبی پاک کی. باہر نکل رہے ہیں آپ سنت دعا کر رہے ہیں, مسجد میں جا رہے ہیں آپ, عمل بھی آ رہا ہے, دعا بھی آ رہی ہے. تو 2 صورتوں میں ملیں گے ہمیں سنت, یا تو اس صورت کے اندر دعا آ رہی ہوگی یا عمل آ رہا ہو, یا عمل اور دعا دونوں چیزیں آ رہی ہوں گی. تو اس کا بھی معمول بنا لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ پاک اور صافی زندگی سے ہم گزار دیں گے اور اچھے درجے پہ ہم جنت پہ پہنچ جائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.